نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ شاملین فرض علوم کورس، آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 6 ہے۔ پیج نمبر 84 سے ہم پڑھیں گے قیامت کی نشانیاں۔ سوال: قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: علامات صغریٰ میں سے چند جو نشانیاں ہیں وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، یعنی یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ تو قرب قیامت کی یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو یہ علامات قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 2 علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء جو ہے اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں گے اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا۔ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت کی کثرت ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے جو چیزیں ابھی یہاں بیان کی جائیں گی نا، علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں، ان میں سے بہت ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں گے معاشرے کی طرف، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا، واضح ہو جائے گا کہ بہت ساری نشانیاں جو ہیں یہ واضح ہو چکی ہیں۔ نمبر 4 زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے، یعنی چھوٹے بڑے کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح زنا کی کثرت ہے، آئے دن ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، اور معاذ اللہ بعض اوقات مدارس میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ زنا عام ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ان چیزوں سے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، مزید ہوں گی۔ نمبر 5 مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، علاوہ اس بڑے دجال کے، یعنی جو بڑا دجال آئے گا نا قرب قیامت، علاوہ اس کے 30 اور دجال ہوں گے، 30، اور وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ ظاہر نبوت ختم ہو چکی ہے اور ہر بندہ جانتا ہے جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ، جن میں سے بعض گزر چکے ہیں، یعنی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا بعض گزر چکے ہیں، جیسے کہ مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود عنسی، سجاح عورت۔ ایک عورت نے یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن وہ بعد میں اسلام لے آئی تھی، توبہ کر لیتی اس نے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی وغیرہ ہم، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ نمبر 7 مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے جو ہے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، یہ بھی ہوگا قرب قیامت میں۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، یہ چیزیں یعنی عام ہو جائیں گی کثرت کے ساتھ۔ دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا، کیسے؟ جیسے مٹھی میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اللہ اکبر، خوف خدا کی وجہ سے، یعنی اتنے گناہ عام ہو جائیں گے۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتے کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، اور بہت جلد وقت گزرے گا، جیسے ابھی بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کوئی پتہ چل رہا ہے سالوں کا؟ کوئی پتہ نہیں چل رہا، سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے کا بھی نہیں پتہ چلتا، گزر جاتا ہے جرا، پھر ہم کہتے ہیں او ہو ہفتہ بھی گزر گیا، آج پھر جمعہ آ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نمبر 11 زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے۔ اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آپ جائیں نا کسی کے پاس زکوٰۃ لینے، تو ہو سکتا ہے آپ کو 100 باتیں سنائے، پھر بھی کوئی 150 500 دے گا، یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ تاوان سمجھے گا کہ بھئی یہ میرے اوپر کوئی تاوان ہے، مشکل سمجھے گا، حالانکہ زکوٰۃ دینا تو لازم ہے، ہر صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ انشاءاللہ آگے وہ مسائل آئیں گے، ابھی تو یہ عقائد کا بیان چل رہا ہے نا، انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ پورے ہمارے سبق آئیں گے، ہر چیپٹر کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر پورا چیپٹر آئے گا انشاءاللہ، ان ساری چیزوں کی تفصیلات ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ تو زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، مشکل ہو جائے گا ان کے اوپر زکوٰۃ دینا،
اسی طرح علم پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، بس دنیاوی اعتبار سے پیسے کی لالچ میں، اللہ اکبر، ایسا بھی ہوگا۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، مطیع کا مطلب ہوتا ہے کہ فرما بردار، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو اپنی جو ہے بیوی کی بات نہیں ماننی چاہیے، بیوی کی بات ماننی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ مطیع اس انداز میں ہوگا کہ بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو نہیں پوچھے گا، باپ کو نہیں پوچھے گا، بہنوں کو نہیں پوچھے گا، بھائیوں کو نہیں پوچھے گا، تو اس طرح سے دوسروں کی وہ تمیز بول جائے گا۔ نمبر 14، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ تو بھی آپ دیکھتے ہوں گے، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی رکھے گا۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، جیسے ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے مساجد میں، اللہ تعالیٰ معافی دے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں، یعنی جو گزر چکے ہیں نا ان کے بارے میں کہیں گے او وہ تو بے وقوف تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لعنتیں بھیجیں گے معاذ اللہ۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، اسی طرح کوڑے کی پنچی، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ یعنی جن کے پاس زبان بھی نہیں ہے تو قرب قیامت میں یہ بھی بول لیں گے، زبان مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بول لیں گے۔ نمبر 20، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 20 نشانیاں بیان کی گئی قیامت کی۔ مزید آگے سنیے، قیامت کی علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی یہ تو جو بیان ہوئی چھوٹی نشانیاں تھی، اب اس سے جو بڑی نشانیاں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں جی دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو دجال آئے گا، بالکل آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے قرب قیامت میں۔ حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، یاجوج و ماجوج کا خروج، یعنی یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، تو یہ آئے گی قرب قیامت میں۔ اسی طرح دھوئیں کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی تو آفتاب جو ہے، سورج یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، تو قرب قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ چلیں گی، ان کی تفصیل اب جو ہے وہ سنیے، درج ذیل ہے۔ دجال کا ظاہر ہونا، اس کا جو حال وہ یہاں مختصر بیان کیا گیا کہ دجال ظاہر ہوگا، یعنی 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کر لے گا۔ حرمین شریف میں نہیں جائے گا، یہ مدینہ پاک میں نہیں جائے گا، مکہ پاک میں نہیں جائے گا، تو باقی جو ہے دنیا میں یہ گشت کر لے گا 40 دنوں میں۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کر لے گا، جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ یہ سفر کرے گا جیسے کوئی چیز اڑتی ہے۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، یعنی اس کے ساتھ ہوں گی، جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گی، مگر جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی، وہ حقیقت میں آگ ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ اس کی آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اللہ اکبر، جو دجال ہوگا نا معاذ اللہ، یہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، کہے گا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، معاذ اللہ۔ تو اس پر ایمان لے آئے گا، اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، جلانے کا مطلب کہ مردے زندہ کرے گا، کوئی مرے گا اس کو زندہ کر دے گا، یہ زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگا دے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دفن ہوئی ہوتی ہے نا زمین میں، اس کو دفینہ کہتے ہیں، تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل دل کے گروہ اس کے ہمراہ ہو جائیں گے، یعنی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، یہ ہوگی ساری چیزیں شعبدے بازیاں، یہ کوئی حقیقت میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ایک چیز ہوتی ہے نا قدرتی طور پر، ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کی شعبدے بازیاں ہوں گی، جادو ٹونے، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہو جائیں گے، جادو کے کرشمے ہوں گے، اور شیاطین کے تماشے جن کو واقعات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حقیقت اس کی نہیں ہوگی، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا، ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے،
البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ ظاہر طور پر یعنی بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر پتہ کیا لکھا ہوگا؟ دجال کی کافارا یعنی کافر، لیکن یہ ہر بندے کو نظر نہیں آئے گا، جس کو ہر مسلمان تو پڑھے گا لیکن کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری زمین میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ ڈرے گا، بھاگے گا، جیسے پانی میں جو ہے نمک پگھلتا ہے، اور اس کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی، وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اسے واصل جہنم کریں گے، قتل کریں گے اس کو۔ اسی طرح یہ دجال کے بارے میں مختصر سنا، آگے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی کنارہ پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز یعنی نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، آپ تشریف لا کر دجال لعین کو قتل کریں گے۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ نیز اس زمانے میں عداوت، بغض، حسد آپس میں بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے۔ صلیب کیا ہوتی ہے؟ یہ جو عیسائیوں کا ایک خاص نشان ہوتا ہے صلیب، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین صرف جو ہے وہ ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت۔ اس وقت کوئی کافر نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سانپ بچے جو ہے نا، اس طرح آپس میں بچے کھیلتے ہیں نا تو کھلونوں کے سانپوں سے، پھر حقیقت میں کھیلیں گے۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ بعد وفات روضہ انور میں جو ہے وہ مدفون ہوں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے ہٹ کر یعنی سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ یعنی حرمین شریف میں تو لوگ صحیح العقیدہ ہوں گے، اس کے علاوہ سب کفر ہو جائے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے اور وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے، دفعتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً سے، ایک دم غیب سے ایک آواز آئے گی۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب لوگ اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو چلے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو اہل بیت ہے نا، اہل بیت کے ہم کہتے ہیں نا کہ 12 امام، تو ان 12 اماموں میں سے 11 امام آ چکے ہیں۔ جو 12ویں امام ہے وہ ہے امام مہدی، تو وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اچھا جی، آگے چلیے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج، جب یعنی بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ یعنی جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی
جب بعد والی دوسری جماعت آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا، یعنی سوال کریں گے۔ پھر دنیا میں فساد و قتل غارت سے، یعنی قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے معصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ قعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک یعنی 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کی دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، اللہ ہو، اس طرح یعنی وہ ہلاک ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں ہمراہیوں کی پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھے ہوں گے، اور وہ دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، پھر ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کفایت کر جائے گا۔ اس طرح یہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ آگے ہے جی دھواں کا ظاہر ہونا، یہ جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، دھواں ظاہر ہوگا قرب قیامت۔ پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کا جو خلا ہے یہ اندھیرا ہو جائے گا، بھر جائے گا اندھیرے سے۔ اچھا آگے ہے دابت الارض، عربی میں ارض اور اردو میں ارض۔ دابت الارض یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا، اور انگشتری یعنی انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی پتہ چل جائے گا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ اسی پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ یعنی کافر اور مسلمان پھر الگ الگ ہی رہیں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آگے جی ہے کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کی علامت ظاہر ہوتے ہی یعنی اس نشانے کی ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کا اسلام معتبر نہیں، یعنی اس وقت کو کہے نا کہ چلو میں اسلام لے آؤں، نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، بس مہلت ختم ہو جائے گی۔ وفات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی جب قیامت آئے گی نا، اس وقت کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سب جو ہے مسلمان وہ دنیا سے چلے جائیں گے، صرف کفر ہی کفر ہوگا، تو کافروں کے اوپر قیامت آئے گی۔ اچھا قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی اور کس طرح قائم ہوگی؟ جواب، جب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی جو ہے دیوار لیستا یعنی پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً یعنی فوراً اچانک سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، آہستہ آہستہ، اور رفتہ رفتہ بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے، یعنی اس وقت وہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، جبر کرنے والے؟ کہاں ہے متکبرین، تکبر کرنے والے؟ مگر کون ہے کہ جو جواب دے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا
للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن یعنی جنات، انسان اور حیوانات موجود ہو جائیں گے، یعنی زندہ کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور سے، اپنی قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے، کس طرح کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان معاشر میں تشریف لے جائیں گے، یعنی جہاں پر یہ معاشر کا میدان لگے گا۔ تو یہ تھی علامات قیامت، یہ چند نشانیاں صرف، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ظاہر ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے۔ اگلا جو سبق ہوگا انشاءاللہ وہ حشر کا ہوگا، کہ پھر یہ حشر کس طرح ہوگا، کس طرح حساب و کتاب ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے سبق میں سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔